الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج یوم عاشوراء ہے 1443 ہجری۔ آج کے دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی معیت میں آپ کے رفقاء نے اسلام کی سربلندی اور سلامتی کے لیے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ مدینہ شریف سے جب روانہ ہونے لگے تو اپنے نانا جان کے مزار پرانوار پہ حاضر ہوئے، سلامی پیش کی، پھر اپنی والدہ ماجدہ کے دربار پہ حاضر ہو کر آخری سلام پیش کیا اور امام کا قافلہ مدینہ شریف سے رواں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے، لوگوں نے آپ سے ملاقات کی۔ وہاں سے آپ کوفہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو راستے کے اندر حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر مل گئی، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، لیکن میرے امام نے واپسی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا میری منزل آگے ہے جس کی بشارت رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر دی تھی۔ آپ کوفہ کے اندر جب تشریف لائے تو 7 محرم الحرام آل کوفہ نے نہر فرات پر پیرے بٹھا دیے اور آل رسول پر پانی بند کر دیا، مگر امام علی مقام کے حوصلے پست نہ ہوئے، آپ ڈگمگائے نہیں، بلکہ آپ نے استقامت سے کام لیتے ہوئے اپنے نانا کے مشن کو جاری رکھا۔ اب دیکھیے، ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی نماز تھی، ادھر بھی قرآن تھا، ادھر بھی قرآن کی تلاوت تھی، ادھر بھی اذانیں تھی، ادھر بھی اذان تھی، مگر آل کوفہ جو تھے یزید کے پیروکار، وہ اقتدار کے ہوس میں اتنے ان کے دماغ مفلوج ہو چکے تھے اور انعامات مال و زر کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ وہ نماز تو پڑھتے تھے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نماز ہمیں تب فائدہ دے گی جب ہم امام علی مقام سے وفا کریں گے، جن کے نانا کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ نماز عطا فرمائی ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت تو کرتے تھے مگر اس طرح ان کے دماغ مفلوج ہو چکے تھے اقتدار کے نشے میں کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ قرآن کا نور تب ہمارے سینوں کو منور کرے گا جب ہم امام علی مقام امام حسین سے وفا کریں گے، جن کے نانا جان پر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور جن کی محبت کا حکم اسی قرآن میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وہ اذان تو دیتے تھے مگر اس چیز سے بے خبر تھے کہ یہ اذان تب ہمیں امن کا پیغام دے گی جب ہم امام حسین سے اور آپ کے رفقاء سے عقیدت اور محبت رکھیں گے، جن کے نانا کے صدقے ہمیں یہ اذان ملی ہے۔ مگر چونکہ وہ اقتدار کے نشے کے اندر تھے، وہ اقتدار چاہتے تھے اور مال و زر کا انعام چاہتے تھے، اس طرح اندھے ہو چکے تھے۔ 9 محرم کی رات میرے امام نے چراغ بجھا کر کہا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والوں، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں اگر جانا چاہو، میں ناراض بھی نہیں ہوں، اگر آپ چلے بھی گئے تب بھی میں نانا جان کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن جب میرے امام نے چراغ جلایا تو کوئی شخص اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، بلکہ سب نے کہا کہ ہم آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر 10 محرم الحرام قربانیاں ہوئیں، ایک کے بعد دوسرا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جب امام علی مقام امام حسین بھی شہید ہو گئے تو اس وقت حر کی بیوی نے ایک مٹی کے پیالے میں تھوڑا سا پانی سیدہ زینب کے ہاتھ میں دیا
اور کہا اسے نوش فرما لو، اتنے دنوں سے آپ نے کچھ پیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب پینے کا کیا فائدہ جب میرے سارے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے نانا جان کی حدیث سنی ہے کہ جب کوئی چیز ملے تو سب سے پہلے کسی بچے کو دی جائے۔ تو آپ نے حضرت سقینہ کو بلایا، جن کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، 4 سال کا بھی ہے، 7 کا بھی ہے اور 6 کا بھی ہے۔ غالباً آپ نے ان کو بلایا 4 سال کی عمر میں یا 6 یا 7 سال کی عمر میں بلایا، اور وہ مٹی کا پیالہ حضرت سقینہ کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا بیٹی اسے نوش فرما لو۔ تو حضرت سقینہ میدان کربلا کی طرف بھاگنے لگی، تو سیدہ نے پکڑ کر کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ تو رو کر کہا میں نے بھی نانا جان کی حدیث سنی ہے کہ نانا جان فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز ملے تو سب سے چھوٹے کو دی جائے۔ میں اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں، میرے 6 ماہ کا علی اصغر پیاسا ہے، میں وہ پانی اسے دوں گی۔ تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو سیدہ نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے بیٹی کو دلاسا دیا۔ اب یہ قافلہ وہاں سے چلا تو ایک مقام پر آل کوفہ نے ظلم و ستم کی تو یہ انتہا کر دی، اپنی سواریاں سائے میں رکھیں اور آل بیت اطہار کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سیدہ سقینہ جو ہیں وہ ایک جھاڑی کے سائے میں سو جاتی ہیں۔ قافلہ جب چلنے لگتا ہے تو امام علی مقام کا سر آگے کی طرف نہیں جا رہا، تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو کسی نے کہا سیدہ زینب سے پوچھتے ہیں۔ تو سیدہ زینب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کیا قافلے والے پورے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے سیدہ سقینہ نظر نہیں آ رہی۔ تو جب پیچھے دیکھا تو وہ نہیں تھی، تو وہ دوڑ کر پیچھے گئے تو دیکھا وہ ایک جھاڑی کے نیچے سو رہی تھی۔ تو ظالموں نے اتنے وہ اندھے ہو چکے تھے اقتدار کے نشے میں اور انعامات کے ہوس میں کہ انہوں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے لائے۔ تو وہ مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی نانا جان دیکھیے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا حال کیا کیا ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے کربلا کا جو بڑا طویل ہے، میں نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یزید مرا نہیں، یزید ہر دور کے اندر ہے، اس دور کے اندر بھی یزید ہے۔ یزید ظالم کا نام ہے، یزید جابر کا نام ہے، یزید اس اندھے کا نام ہے جو اقتدار کی خاطر نبی کے دین کو بھی دو پہ لگا دیتا ہے۔ آئیے وقت کے یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں حسینی کردار اپنانا پڑے گا، حسینی مشن جو ہے وہ اپنانا پڑے گا، اور اس مشن اور امام کے اس مشن پر چلنا پڑے گا اور اس کردار کو اپنانا پڑے گا، اور وقت کے یزید کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔